کافی ہے۔ الکافی کے اندر دو مزید برانچز ہیں، اصول کافی اور فروع کافی۔ اصول کافی جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی سب سے جو چیپٹر ہے وہ امامت کے موضوع پر پوری 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک پوری جلد کتاب الحجت، ایک جلد میں آدھا اور دوسری پوری جلد میں۔ الکافی کی تالیف کی ہے رئیس المحدثین ثقۃ الاسلام کہتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں ان 2 القابات کے نام سے مشہور ہیں، ابو جعفر محمد یعقوب کلینی علیہ الرحمن۔ آپ نے الکافی 320 ہجری میں الکافی کی تدوین تکمیل ہوتی ہے، اور اس کتاب کو کمپائل ہونے میں یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کو 20 سال کی مدت لگی۔ یہ دور بنتا ہے 11ویں امام حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کا دور، یعنی اس کتاب کی کمپائلیشن کمپلیٹ ہوئی اہل تشیع کے نزدیک غیبت صغریٰ کے زمانے میں۔ کتاب کی جو تکمیل ہے تدوین وہ اسی غیبت صغریٰ کے دور میں کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام نے اس کتاب کے حوالے سے کہا تھا کہ ھذا کأف لشیعتنا، یعنی میرے شیعوں کے لیے کتاب کافی ہے۔ اس کتاب کی اردو ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر صاحب نے، مفسر قرآن بھی ہیں، تو وہ اس کتاب کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے یہ بالکل جھوٹی اور منگرت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم الکافی کی اگر روایتوں کی تعداد کا جائزہ لیں تو الکافی کے اندر ٹوٹل 16,199 احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں سے اہل تشیع محدثین کے نزدیک ٹوٹل 9,450 یعنی 50% سے ابو روایتیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، اور باقی 5,072 حدیثیں صحیح ہیں، 144 حسن احادیث ہیں، موثق 1,116 اور قوی 302 احادیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح اب یہ 320 ہجری میں لکھی گئی ہے، اور اس 320 ہجری میں لکھی گئی اس کتاب کا اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں تو پیغمبر اسلام کے دور سے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر گیپ آ جاتا ہے۔ اہل تسنن کی جو مین سٹریم کی جو بنیادی کتابیں ہیں جنہیں اصح الکتاب کہتے ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں بھی الکافی کا اصح الکتاب بعد از قرآن درجہ ہے، تو اس کی کمپائلیشن 320 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو کتاب 4 اور 5 صدی ہجری میں تقریباً کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد ظاہر سی بات ہے جب اتنے 2 عرصے کا گیپ آتا ہے تو یادداشت، روایت، حافظے اور قیل و قال کی بنیاد پر تحقیق کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے۔